بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ سورہ یونس کی 2-3 آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی پس منظر میں قرآن کے سائنسی اور قانونی مزاج اور انداز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 2 آیات ہیں 63 اور 64۔ چلیں 62 بھی اگر ہو جائے تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے۔ 62 یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں اللہ کے دوست کون ہیں، وہ جنہیں کوئی اندیشہ بھی نہیں اور غم بھی نہیں، وہ دوست ہیں۔ آگے 63 نمبر آیت کا مفہوم کچھ ایسے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، تقوی شعار ہیں۔ عام طور پر ایمان اور تقوی سے اس زندگی میں بھی خوشگواریوں کی بشارتیں ملتی ہیں، اور آخرت میں بھی یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ بھی مفہوم ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا ابتدا بات تفصیل سے ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، آگے بریکٹ میں اس میں برائیوں سے لکھا پرہیز رکھتے ہیں، یعنی کہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ڈرنے سے مراد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی اللہ معاذ اللہ کو ڈراؤنی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مراد ہے اس کی نافرمانی سے بچنا، جو کام اس نے کہا ہے کرو وہ کرنے، جو کام ان سے روکا ہے ان سے رکنا ہے، یہ تقوی ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں پرہیز رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ اگر اور تو کا وہی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایمان ہے اور تقوی ہے۔ ہمارا ایمان تو سارے ہی ہیں، جتنے مسلمان ہیں کلمہ گو ہے، ایمان تو سبھی کا ہے، تقوی والے بھی ہیں۔ ہمارا ذرا تقوی کا معیار ذرا اور طرح سے ہے کہ پگڑی چھگڑی بندی ہو، داڑھی صاف بنی ہوئی ہو، کپڑے ذرا چمک والے ہوں، سفید پہنے ہوئے، تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر ہے نا حلیہ ایک ساتھ، جبہ کبا ہو تو پھر کیا بات ہے۔ اور اس طرح کا بندہ دیکھ کے ہوتا ہے یہ یار بڑا تقوی شعار ہے۔ کسی باتوں میں تھوڑی سی ایسی بات کر لی، بیٹھنے میں اٹھنے میں جو مشہور ہے، جیسے سنتے کہتے ہیں وہ کر لیا، مطلب اپنے پرسنل قسم کی یہ چیزیں جو ہیں، ذاتی قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنا لیا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ گھڑی نہیں پہننی، گھڑی نہ پہننی، انگوٹھی بھی ضرور پہنی ہوئی ہو، یہ بھی سنت ہے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، حالانکہ وہ مہر نبوت تھی، جو اس کی حفاظت کی بات تھی، مہر کی۔ آپ کی مہر جو ہوتی ہے، جو کمپنی کی ہوتی ہے یا بعض دستخط شدہ جو ہوتا ہے مالک، اس کی بھی مہر ہوتی ہے، اس کی حفاظت کا یہ اتنا زیادہ احتیاط کی ضرورت کہ وہ آپ نے اپنی مہر نبوت جو تھی اس کی انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، اس کی انگوٹھی وہ مہر تھی آپ کی، وہ لگاتے تھے۔ ہم نے وہاں سے انگوٹھی پہننا بھی سنت بنا لیا، پھر بڑے بڑے قیمتی پتھر اس میں، اور خیر چاندی کی، سونے کی بھی لوگ پہن لیتے ہیں، منع کیا لیکن پھر بھی وہ سونے کی بھی بنا لیتے ہیں، اور چاندی کی اور وہ قیمتی پتھر اس میں۔ خیر میں وہ بات نہیں۔ پرہیز کا مطلب یہ جو میں نے عرض کیا، اللہ کے حکموں کو ماننا، جو کہا ہے کرو وہ کرنا، جیسے منع کیا اس سے منع ہونا، جو کرتے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہ ہو یا ہمیں پتہ نہ ہو، ایسی خبر جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ خوشخبریاں ہیں، یعنی کہ اتنی باتیں آپ کو ملتی ہیں جس سے آپ خوش ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی خوش ہوتے ہیں ایسا کرنے سے، جو اوپر بات کی ایمان اور تقوی سے کرنے سے دنیا میں بھی خوش ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کو خوشخبری ہوگی۔ آخرت میں کیا خوشخبری ہوگی؟ یہی ہوگی کہ آپ عذاب سے محفوظ رہیں گے، آپ کے لیے جنت ہوگی، وہاں نہریں ہوں گی، جو آگے بات ہے وہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ کامیاب آگے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، عظیم کامیابی ہے یہ عظیم کامیابی کہ آپ کو دنیا میں بھی خوشخبریاں ملیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ملیں۔ ہاں جی،
یہ ہے بات کہ کیسے ملتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، یہ ہمیں پتہ کر لینا چاہیے۔ تو بس یہ بات زیادہ، یہی بات میں اور تو کی بات کر رہا ہوں۔ ایمان ہے اور تقوی ہے تو پھر دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت نے اکٹھی بات کر دی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ آگے تھوڑی سی بات میں اس میں مزید داخل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات کر دی، لیکن وہ اپنی بات پر اللہ تعالیٰ نے زور دینے کے لیے مزید کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق ہوا نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ اٹل قانون ہے کہ ایمان اور تقوی ہوگا تو یہ چیزیں ملیں گی، یہ بدلتی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایمان بھی ہو اور آپ تقوی بھی اختیار کریں اور پھر آپ کو خوشخبریاں نہ ملیں دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت میں جا کر بعد میں پتہ چلے گا۔ اگر دنیا میں نہیں ملی تو پھر آخرت کی کیا امید رکھنی؟ اگر دنیا میں خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے، خوشخبریوں کو آپ سمجھتے ہیں، وہ ہیں تو سمجھے گا آپ کو آخرت میں مل جائیں گی، اور سمجھے ہوئے پیچھے آپ کا ایمان اور تقوی بھی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اٹل حقیقت کے طور پر جو بات بیان کی، اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی فرق ہوا نہیں کرتا۔ کلمات اللہ، کلام اس کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تبدیلا لے کلمات اللہ، کلمے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ تو ہم نے تو قرآن سے ہی اس کے کلمے بھی تبدیل کرنے ثابت کر دیے۔ یہ ناسخ و منسوخ کیا ہے کہ کچھ آیات ناسخ منسوخ ہو گئی، ان کے آگے کوئی آگے ناسخ ہے، وہ پیدا کر دیے، ہے نا ہمارا عقیدہ۔ تو یہاں یہ کیا بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہاں کہہ رہے کہ تبدیلی نہیں ہوتے، وہاں غلط سمجھ گئے ہیں ہم۔ اس آیت کا ترجمہ، یہ بقرہ کی 106 نمبر آیت، اس کا مفہوم وہاں مغالطہ کھا گئے ہیں ہم، اس لیے ہم نے ناسخ و منسوخ کا عقیدہ نکال لیا۔ پھر ایک اور بات بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے ایسی بات تو پھر یار آپ ہی ٹھیک آ گئے، جو ہمارے پرانے بزرگ گزرے ہیں کب سے یہ چل رہا ہے مسئلہ، وہ سارے بیوقوف تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ بڑی بھاری دلیل ہے یہ، بڑی بھاری دلیل ہے کہ اتنے اہل علم پیچھے گزر چکے ہیں، ان کو اس بات کا نہیں پتہ چلا کہ یہ ناسخ و منسوخ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے اس کے کلمے کو تبدیل نہیں ہوتے، یہ آیت میں کر، تو وہ سارے غلط ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا ایک بات کا سوچنا ہے اس پر، جتنے پیغمبر بھی آئے، جتنے پیغمبر بھی آئے، ان کو یہی بات سننا پڑی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ وہ غلط ہے، ہم جو تم بات کر رہے ہو یہ تو تم نئی بات کر رہے ہو، یہ تو ہم نے پہلے سنی ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو ہم تو اسی پر ہی چلیں گے جو ہمارے باپ دادا چلتے آ رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم بھی اب کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ بیوقوف تھے، وہ وہی کرتے آ رہے تھے۔ بھائیو، قیامت کے دن روز محشر یہ دلیل نہیں چلے گی، میں آپ کو بتا دوں۔ ہم کسی کو دلیل کے طور پر یہ پیش نہیں کر سکیں گے کہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ یہ کرو تو میں کرتا رہا ہوں۔ یہ ہے کہیں آپ ثابت کر دیں کہ ہم دلیل کے طور پر کسی کو پیش کر دیں گے، مجھے فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا میں تو اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ تم خود ذمہ دار ہو، تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ میں یہاں بات تھوڑی سی ادھوری نہیں، میں مکمل کر دوں۔ اس آیت جو 106 ہے وہ وحی کا ذکر ہے، پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر تک جو وحی، اس کا احوال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا، کیسے کیسے، اگر تبدیلی، اس کو تبدیلی نہیں کہہ سکتے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ، تقاضوں سے پھر نئے حکم جاری کر دی، جو پہلے تھے اس سے بہتر آگے بھی تقاضے بدلتے گئے زمانے کے۔ یا پچھلی بات جو تھی اس کو حوادث کی وجہ سے کوئی سیلاب آیا، کوئی تباہی آئی، وہ چیز مٹ گئی، یا لوگوں نے بلا دیا، ان کو جو نصیحتیں کی تھی ان کو بلا دیا، جان بوجھ کر بلا دی، یا اس میں کوئی ترمیم کر دی، اس کے تحریف کر دی ان کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آگے آنے والا پیغمبر تھا، جدید جو وحی آئی، اس میں اس چیز کی اس کو صاف کر دیا، پچھلی چیزوں کو، نئی چیزیں اس طرح کر کے وہ اس آیت کا مفہوم بنتا ہے۔ وہ پوری اس وحی کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر نہیں۔ ہم نے قرآن کے اندر سے آیات منسوخ کر دی۔ ایک آیت تھی، صحابہ کو رات یاد تھی، صبح وہ بھولی ہوئی، یہ یاد تھا کہ آیت تھی، یہ کیوں نہیں بھول گئے کہ آیت تھی ہی نہیں، کو پتہ ہی نہیں، کو آیت بھول گئے، وہ اللہ تعالیٰ وہ بلا دی اللہ نے تو وہ نہیں آ گئی۔ یار وہ سوچا کریں ان باتوں کو۔ یہاں یہ موضوع نہیں میرا، میں نے صرف بات کی تھی اس لیے میں کہا ادھوری نہ رہ جائے، آپ کا دماغ وہ طرف نہ جائے۔ یہ بات میں جہاں صرف ایمان اور تقوی اور دنیاوی زندگی میں خوشگواریاں اور آخرت میں خوشگواریاں، اس کا نتیجہ یہ بتا رہا ہوں۔ اور اللہ کی باتوں بدلتی نہیں، یہ اٹل حقیقت ہے اور یہی کامیابی ہے۔
اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو بس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، ساتھ ناسخ و منسوخ کا بھی ہو گیا۔ اب غور کرنا اس بات پر بھی، 106 نمبر آیت ہے غالباً سورۃ بقرہ کی، اس کو دیکھ لیں، دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے کیسا بنا دیا ہے، کیا کر دیا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ، قرآن کی یاد کو منسوخ کر دیا ہم نے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ تو بس یہاں یہ اگر ایمان اور تقوی اور آگے اس کا نتیجہ دنیا میں بھی خوشگواریاں، آخرت میں بھی خوشگواریاں۔ آپ خود دیکھ لیں کتنی خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ تو بس یہ بات ہے، اصل بات ہے کہ ہمیں دین تلاش کرنا ہے، اصل دین تلاش کرنا ہے، پھر کچھ بنے گا، اس کا نتیجہ ہے۔ وہ سارا آخرت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، آخرت پر ہے سارا، لیکن پہلے ادھر ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کی خوشخبریاں ہیں اور آخرت کی اگر آپ کو دنیا میں خوشخبریاں نہیں ہیں آپ کے لیے تو سمجھیں آخرت میں، اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ جو جہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو جہاں ہے ویسا ہی اٹھایا جائے گا، جیسے زندہ رہو گے ویسے ہی مرو گے اور ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ بس یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی، آپ کی مہربانی آپ نے سنی۔